حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے جانا ہے. اب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب جانے لگے فرمایا رب اشرح لی صدری، پھر میرے سینے کو کھول دے، مجھے شرح صدر عطا فرما. اس جملے کی کل میں نے تشریح کی تھی، وہ یسر لی امری، اے خدایا اب میں ڈیوٹی سے بھاگوں گا تو نہیں، لیکن جب ڈیوٹی لگی ہے تو میں ایک ڈیمانڈ آپ سے کرتا ہوں، وہ یہ کہ میرے کام کو آسان کر دیں. دیکھیں بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیوٹی سے بھاگتے ہیں، بھاگنا نہیں چاہیے. اگر آپ کا ذمہ کوئی بڑی چیز لگ گئی ہے، بڑا کام جو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری وسعت سے بڑا ہے، تو اب آپ اللہ سے دعا کریں وہ یسر لی امری، میرے اس کام کو آسان کر دیں تاکہ میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکوں. لیکن بڑے مقاصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو اللہ سے رابطہ رکھ کے ایک یہ دعا کرنی ہے کہ خدا میرے کام کو آسان کر دے. اور تیسری دعا جو کی وہ یہ کی وَوَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. دیکھیں زبان جو ہے، یہاں پہ میں چند مطلب عرض کر کے نتیجے کی طرف، بس زیادہ آپ کو میں نے تھکانا نہیں ہے، سخت وقت ہے، آپ نے افطار کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ زبان کئی وجہ سے بند ہو سکتی ہے. ہماری زبان کئی بند کر دیتے ہیں. بہت سارے جوان آپ دیکھیں ان کا دل کرتا ہے گفتگو کرنے کو، سپیچ کرے، کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ بعض لوگوں نے ان کی زبان بند کی ہوتی ہے. کئی جگہ پہ مثلا ہم نے خود دیکھا کہ ایک جوان نے ارادہ کیا میں اذان دوں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اذان، یعنی یہ بند کر رہا ہے اس کو. کتنے لوگوں کی صلاحیتیں ہیں جو دوسرے دبا کے رکھتے ہیں، کتنے لوگوں کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ اچھی سپیچ کر سکتے ہیں لیکن ڈرے رہتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا میری زبان کو کھول دے، میں بولوں اس طرح کہ میری بات سمجھ میں آئے، میں بات پہنچا سکوں. دیکھیں بہت سارے لوگ بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیونکہ سینے میں شرح صدر نہیں ہوتی. دیکھیں ان سب آیتوں کا آپس میں رابطہ ہے. شرح صدر ہوگی تو زبان بھی چلے گی. جب انسان کنفیوز ہو نا بات بھی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے پہلے شرح صدر مانگی، جب شرح صدر ہوگی تو زبان بھی چلے گی. کتنے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر حق کی آواز کو دبانے والے ہوتے ہیں. مولانا یہ بات نہیں کرنی. کئی لوگ پہلے آ کے کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب یہ بات آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ماحول کے خلاف ہے. یہ نہیں کہ دین کے خلاف ہے، یہ ہمارے ماحول کے خلاف ہے. ایک عالم کا بڑا خوبصورت یہاں پہ جملہ اہل سنت عالم ہے، وہ کہتے ہیں زبانیں بند کرنے والے تو بہت ہیں لیکن زبان کھولنے والا اللہ ہے. اس وجہ سے اللہ سے ہمیں سے طلب کرے خدا میری زبان کو کھول دے تاکہ میں حق بات کر سکوں، تنقید جہاں کرنی ہے وہاں پہ کر سکوں. جب شرح صدر ہوتی ہے تو پھر انسان تنقید بھی کر سکتا ہے، اصلاح بھی کر سکتا ہے، معاشرے کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے. اور آخری بات جو کی جس پہ دعا ختم ہوتی ہے وہ یفقہوا قولی، یہ بھی بہت بنیادی ہے. اے خدایا میری بات ان کو سمجھ میں آ جائے. وہ یفقہوا فقہ سے، فقہ سے میری بات ان کو سمجھ میں آئے. کیا مطلب؟ یعنی دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ گھنٹے کی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارے عموماً مزاج کیا ہوتا ہے بہت سارے علاقوں میں، ماشاءاللہ جی آج کیا تقریر کی ہے خطیب محترم، اچھا جی کیا کیا باتیں کی ہیں، کا سمجھ میں نہیں آئی. یہی خصوصیت ہے تقریر کی کہ سمجھ میں، بہت فلسفی باتیں تھی. بھائی فلسفی باتیں، فلسفے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سمجھ میں نہ آئے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خطیب جو مبلغ ہوتا ہے اس کے اندر ایک صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی بات لوگوں کو سمجھ میں آ سکے. جس کی بات لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے وہ مبلغ دین نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا اور پھر صرف سمجھ میں نہ آئے، کن کو؟ فرعونیوں کو میری بات گہرائی سے سمجھ میں آئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہاں پہ لشکر تو لے کے نہیں گئے تھے، اکیلے تھے، 7 بھائی تھے، وہاں پہ کابینہ بیٹھی ہوئی تھی پوری فرعون کی. یہ کمیونیکیشن بہت مہم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اگر حضرت موسیٰ نے اپنی بات پہنچا دی تو فرعون کو بھی پتا ہے کہ میرا تخت گیا، پھر تو لوگ موسیٰ کی طرف چل جائیں گے. اور دیکھیں ایسا ہی ہوا، جب بات شروع کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون نے اپنی ساری کابینہ کی طرف دیکھا کہ یہ تو جھکاؤ کر رہی ہے ادھر. اب وہ فوراً اٹھا اور اس نے کہا کہ
موسیٰ ہم نے تمہیں پالا اور فلاں فلاں اس نے باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مطلب پہنچا دیا. جو پہنچایا تو اب ایک بڑی تعداد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملنا شروع ہوئی، اور یہی مقدمہ بنا، یہ سپیچ، یہ تقریر مقدمہ بنا کہ فرعونیت ختم ہوئی. آپ دیکھیں آخری بات، بعض اوقات آپ کو طاغوت کو ختم کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ لشکر کشی کرنی پڑے، ہمیشہ لشکر کشی نہیں ہوتی. حق کی بات کرنا، پاک روح. نواب صفوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ایران میں رہبر معظم فرماتے ہیں، سید علی خامنہئی حافظ اللہ جو لیڈر ہیں اس وقت، اور آپ دیکھیں کتنی بزرگ روح ہے ان کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا اور میں دنیا والے معاملات میں ہی تھا جس طرح عام جوان ہوتے ہیں. فرماتے ہیں مشہد میں حرم میں ایک دفعہ نواب صفوی آئے ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہ. کہا انہوں نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک شیعہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، شیعہ جوان کی. کہا اس دن اور آج میں یہاں پہ پہنچ گیا. ایک عالم جس کی بزرگ عظیم روح ہو، آپ دیکھیں وہ کس طرح معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے. خداوند متعال ہم سب کو دین اسلام کی